والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہو۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام مدینہ طیبہ سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں میں پھیلا، کہیں پر جہاد کے ذریعے سے، کہیں پر تبلیغ کے ذریعے سے، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفود بھیجے۔ یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے ہے کہ ان دیہاتیوں نے، یہ کچھ دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو فلاں لوگ جہاد کی وجہ سے مسلمان ہوئے، فلاں لوگ کسی ضرورت کی وجہ سے مسلمان ہوئے، فلاں لوگ تم نے وہاں پر تبلیغ کے لیے وفد بھیجا تو وہ مسلمان ہوئے، ہم تو نہ جہاد کی وجہ سے، نہ تبلیغ کی وجہ سے، نہ کسی وفد کے بھیجنے کی وجہ سے، نہ کسی لالچ کی وجہ سے، ہم تو اس مسلمان ہوئے ہیں تمہاری بغیر کسی تقاضوں کے، اور یہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کی اس گفتگو کو یا ان کے اس احسان کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے کوئی نبی علیہ السلام پر احسان نہیں کیا کہ تم مسلمان ہوئے ہو، یہ کوئی احسان نہیں تمہارا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں یہ آپ پر اپنے اسلام لانے کے احسان کو جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، تمہیں کوئی تکو نہیں کرنی پڑی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، باقی قبائل اور باقی علاقوں کی طرح وہاں سے مختلف طریقے سے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، تم اگر مسلمان ہوئے یہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا، اس احسان کو مت جتلاؤ۔ ہاں تم پر اللہ کا احسان ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی رہنمائی فرمائی، تمہیں ایمان سے ہدایت عطا فرمائی۔ اب یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایمان اور اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہم پر احسان ہے۔ جو لوگ کلمہ گو ہوئے، مسلمان ہوئے، اہل ایمان میں شمار ہوئے، ان کی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دین اسلام اور ایمان کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ہم اپنی ذاتوں کی طرف دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نے بھی کوئی اسلام پر احسان نہیں کیا، ہم تو پیدائشی مسلمان ہو گئے، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم پشتوں سے مسلمان چلے آ رہے تھے، لہذا پیدائش کے فوراً بعد ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی گئی اور ہمارے نیک والدین نے کوشش کی کہ ہماری زبان پر پہلے کلمات جو جاری ہوں وہ اللہ کی کبریائی کے جاری ہوں، اللہ کی وحدانیت کے جاری ہوں، یا کم از کم لفظ اللہ ہی جاری ہو جائے۔ اور جن کی زبانوں پہ یہ جاری ہو گیا ماں باپ کی ہی کوشش سے ہوا، لیکن یہ بھی ہمارا اللہ کی طرح ہمارا ہی ہم پر ہی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی۔ ایک بات۔ دوسری بات،
اس آیت مبارکہ سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی، ہم ایمان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، جتنے بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں، ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور اللہ نے اس کے بعد ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، آج تک ہم نے 24 روزے اس سال کے رمضان مبارک کے رکھے، جن کو اللہ نے اپنا فضل، اپنا مال دیا تھا، انہوں نے صدقہ زکوٰۃ کیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں فطرانہ ادا کریں گے۔ جن کے پاس استطاعت تھی وہ حج بیت اللہ کی طرف چل پڑے۔ یہ سب کچھ بھی اللہ کے فضل سے ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارا کوئی اللہ پر احسان نہیں کہ ہم نے اگر 2 سجدے کر دیے، اگر ہم نے اپنی زبان سے اللہ اللہ کر دیا، یا ہم نے دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر روزے کی عبادت کی تکمیل کی، یا ابھی ہم نے تراویح پڑھ لی، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ میرے رب کا احسان اور اس کا فضل، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں ان عبادات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تیسری اور آخری بات، اللہ رب العزت کو ہماری اس کی کبریائی میں، اس کی بادشاہت میں ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا اگر ساری کی ساری انسانیت اللہ کی تابعداری میں لگ جائے، اللہ کی اطاعت گزار بن جائے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ کے ذکر میں لگ جائے، کوئی بھی ایک منکر نہ رہے، سارے اللہ کے ہی فرما بردار ہو جائے، میرے رب کی بادشاہت میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ساری انسانیت کفر پہ آبادہ ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، اللہ کا نام لینا چھوڑ جائے، عبادات کو چھوڑ دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، سارے کے سارے منکر ہو جائیں، میرے رب کی بادشاہی میں 1 انچ بھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ عبادت کرنے کا موقع مل گیا، یہ میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے۔ اور اگر نہیں ملا تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ میرا رب کس بات پہ مجھ سے ناراض ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اسلام اور ایمان کے حوالے سے یہ ہمیں بات سمجھائی گئی کہ اگر کوئی اسلام اور ایمان لے آیا ہے تو اس کا کوئی احسان نہیں، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کی طرف رہنمائی دی، ان کنتم صادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ جیسی پاک صاف زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کل میں یہاں ہوا تو درس ہوگا، وگرنہ یہ رمضان کا آخری درس ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.